نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 134 ہے۔ 33 میں آپ سن چکے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے مراحل آپ پہنچے ہیں اور مسلمانوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا ہے، سنیت المرار، اونٹنی بیٹھ گئی تھی۔ لوگوں نے کہا یہ اڑ گئی ہے اور چلنے کے قابل نہیں ہے، اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ معمور من اللہ ہے، اسی جگہ پر اس کو بیٹھنے کا حکم تھا۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کے لیے جو کچھ بھی مجھے کرنا پڑا تو میں ان لوگوں کے ساتھ کروں گا، لیکن اللہ کی نشانیاں، شعائر اللہ کی تعظیم کو برقرار رکھوں گا۔ پھر آپ کی اونٹنی اچانک اٹھ گئی اور تھوڑا سا راستہ تبدیل کر کے آگے چل پڑی، اور جاتے جاتے ایک چشمے پر نزول فرمایا جس کو چشمہ حدیبیہ کہتے ہیں، اور اس چشمے کا پانی تھوڑا تھوڑا باقی تھا، جو کچھ صحابہ نے پیا یا جانوروں نے تو ختم ہو گیا۔ دوسرے صحابہ پریشان ہو گئے کہ اب ہم کیا کریں۔ شکایت اللہ کے رسول کے پاس آئی تو اللہ کے رسول نے اپنا ایک تیر دیا اور حکم دیا کہ یہ کنویں میں گاڑ دیں اور میرا انتظار کریں۔ صحابی نے وہ تیر چشمے میں گاڑ دیا اور انتظار کرتے رہے۔ اتنے میں وہ پانی سے چشمہ بھر گیا اور سب نے سیر ہو کر پانی پی لیا۔ پھر وہاں پر ٹھہر گئے اور کچھ فاصلے پر دونوں لشکر ہیں، اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بھی کچھ دستے آس پاس ہیں۔ اتنے میں کفار کی طرف سے ایک آدمی تھا، بدیل بن ورقہ خزاعی، قبیلہ بنو خزاعہ سے تھا۔ یہ چند افراد کے ساتھ اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوا، اور یہ تہامہ کے تھے، اور یہی آدمی جو تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلے سمیت خیر خواہ تھا۔ بدیل نے کہا کہ میں کعب بن لوئی کو دیکھ کر آیا ہوں، اور وہ حدیبیہ کے قریب جو بڑا چشمہ جس پر کفار کا پڑاؤ تھا وہاں ٹھہرا ہے، اور انہوں نے تہیا کیا ہوا ہے، عورتیں اور بچے ساتھ ہیں، کہ وہ ہرگز آپ لوگوں کو آگے جانے نہیں دیں گے اور لڑیں گے ہر صورت میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم تو لڑنے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں، لیکن عجب ہیں یہ قریش کہ ان کو لڑائیوں نے تکا دیا ہے اور سخت ضرر پہنچایا ہے۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ ہمارے ساتھ ایک مدت طے کر لیتے اور ہم اور وہ نہ لڑتے، اور دوسری اقوام کے ساتھ ہماری لڑائی ہوتی اور وہ تماشا دیکھتے۔ اگر ہم جیت جاتے تو پھر وہ اپنا فیصلہ کرتے، اگر ہم ہار جاتے تو ان کا کام ویسے ہو جاتا۔ لیکن ان کو جنگوں نے مار ڈالا ہے، اور اگر پھر انہوں نے ہمارے ساتھ لڑنا تھا تو کچھ سانس بھی لے لیتے، تازہ دم ہو جاتے لڑنے کے لیے۔ اور اگر انہوں نے پھر لڑائی ہی پر اصرار کیا تو پھر اللہ کے رسول نے جملہ ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اپنے دین کے معاملے میں اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک میری گردن جدا نہ ہو جائے، یا جب تک اللہ اپنا فیصلہ نافذ نہ کر دے۔ بدیل نے کہا یہ آپ کا پیغام پہنچا دیتا ہوں۔ بدیل واپس گیا اور اس نے پیغام پہنچایا، لیکن وہاں بدیل کی باتوں کو نہ سنا گیا اور کہا کہ یہ بیوقوف آدمی ہے اور یہ جا کر ایسی ویسی باتیں کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر مکرز بن حفص یا حفص کو بھیجا گیا، اور یہ جب آ رہا تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بدعہد آدمی ہے،
چنانچہ اس نے بھی آ کر یہی گفتگو کی اور اس کو بھی اللہ کے رسول نے یہی بتایا کہ ہم عمرہ کے لیے آئے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں آئے، یہ کیا۔ تیسرا آدمی آیا قریش کا جو ہے نا سفیر ایلچی بن کر، جلیس بن علقمہ نامی، جو بنو کنانہ سے تھا۔ اور جب یہ نمودار ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے جانور و ہدی کا بہت احترام کرتا ہے، جب آئے تو جانور اس کے سامنے کھڑے کر دیں تاکہ یہ دیکھ لے اور سمجھ جائے کہ ہم کس لیے آئے۔ یہ حکمت ہوتی ہے، طریقہ کار ہے دوسرے کو متاثر کرنے کا۔ وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ جانوروں کے گلے میں قلادے پہنائے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر خون کا نشان بھی لگا ہوا ہے، لہٰذا اس نے کہا واہ سبحان اللہ، اور یہ تو واقعی لوگ عمرہ کے لیے آئے ہیں۔ واپس جا کر اس نے بھی وہی باتیں وغیرہ کی، لیکن کوئی خاص بات بنی نہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ جب آپس میں بات ہو رہی تھی تو ان کے ساتھ ایک آدمی آیا تھا، عروہ بن مسعود ثقفی۔ یہ حجاج بن یوسف کا نانا تھا اور مشابہ عیسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اور یہ بولا اور اس نے کہا کہ تمہارے سامنے ایک تجویز پیش کرتا ہوں، لہٰذا اسے قبول کر لو اور مجھے ان کے پاس جانے دو۔ لوگوں نے کہا کہ جاؤ، چنانچہ یہ آپ کے پاس حاضر ہوا قریش کی اجازت سے۔ اس کے بعد جلیس بن علقمہ کے بعد گفتگو کی، اور وہی گفتگو جو اللہ کے رسول سب کے ساتھ کرتے تھے ان کے ساتھ بھی وہی گفتگو ہوئی، اور اتنا یہ کہا کہ اے محمد بتائیے، اگر آپ نے اپنی قوم کا صفایا بھی کر دیا تو کیا آپ اپنے آپ سے پہلے کسی عرب کے متعلق آپ نے سنا ہے کہ اس نے اپنے قوم کو ہی مارا ہو؟ اور اگر دوسری صورتحال پیش آئی تو خدا کی قسم میں ایسے چہرے اور ایسے لوگوں کو آپ کے ارد گرد دیکھ رہا ہوں جو آپ کو تنہا چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ یہ پہلی بات جو اس نے کی، تو اس کا بھی جو اللہ کے رسول کئی بار جواب دے چکے تھے اور پھر جواب دیا، لیکن دوسری بات اس کی بڑی خطرناک تھی، صحابہ کو مشکوک بنانا چاہتے تھے۔ تو صدیق اکبر فوراً بول پڑے اور کہا کہ جا تو لات، بت جس کو تم اپنا معبود کہتے ہو، اس کی شرمگاہ کو چوسو۔ یہ ایک سخت جملہ صدیق اکبر کی طرف سے کہا گیا۔ ہم حضور کو چھوڑ کر بھاگیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عروہ نے کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ صدیق اکبر ہے، اور صدیق اکبر کا اس پر کوئی جاہلیت میں احسان کیا تھا۔ تو اس نے کہا اگر تمہارا احسان میرے اوپر نہ ہوتا تو میں تمہیں جواب دیتا۔ اس کے بعد عروہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا، اور گفتگو کے دوران وہ ایسے ہاتھ لے کے اللہ کے رسول کی داڑھی کی طرف لے جاتا تھا، تو اللہ کے رسول کے پیچھے بطور سیکورٹی کے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے تھے۔ تو آپ تلوار ایسے لیتے اور اس کے ہاتھ پر مارتے، کہتے یہ ہاتھ پیچھے کرو، تمہارے ہاتھ نجس گندے ہیں، اور یہ نبی کا جو ہے نا وہ نبی کی داڑھی ہے، اس پہ یہ اپنا گندے ہاتھ مت لگاؤ، منع کرتے تھے۔ یہ ہے محبت رسول۔ جب اللہ کے رسول کے سامنے یہ معاملہ پیش آیا تو اللہ کے رسول تو اس وقت مسکرائے ہوں گے اور اچھا محسوس کیا ہوگا، لیکن عروہ کو یہ بات بری لگی کہ یہ کون ہے میرا ہاتھ پیچھے کرنے والا؟ پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ مغیرہ بن شعبہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ بدعہد آدمی ہے، اور پھر پرانا کوئی احسان تھا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے 2 لوگ قتل ہو گئے تھے، اور پھر اس کی دیت کے دوڑ دھوپ میں عروہ نے شعبہ کا ساتھ دیا تھا، مغیرہ کا۔ تو اس نے وہ والا عہد یاد دلایا اور کہا کہ اس پر تو میرا پہلا بھی احسان ہے، اور یہ ایسی کی باتیں کر رہے ہو، فلاں فلاں فلاں۔ اور جب یہ باتیں کر رہا تھا تو اس دوران یہ عروہ محسوس کر رہا تھا، صحابہ کو دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول اگر بات کرتے تو سارے خاموش ہو جاتے، جیسے پرندے جو ہے نا سر پر بیٹھے ہوں ایسے خاموش۔ اگر آپ وضو کے لیے کہیں تشریف لے جاتے اس دوران تو صحابہ وہ پانی کے اوپر دوڑ پڑتے اور ہر ایک وہ پانی اپنے اوپر لگاتا تھا، اور اللہ کے رسول اگر نگاہ اٹھا کے دیکھتے تو سارے نیچے دیکھتے تھے، اور ایسے ہی جو ہے نا وہ اللہ کے رسول کی طرف نظریں بھر بھر کے نہیں دیکھتے تھے، شرم و حیا کا ایک مرقع بنے ہوئے تھے۔
اور اللہ کے رسول اگر کوئی تھوکتے بھی تھے تو وہ اٹھا کر اپنے اوپر ملتے تھے۔ تو یہ بڑا حیران کہ یار اتنی محبت تو ہم نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھی۔ یہ جب واپس گیا تو اپنے قوم کو قسم اٹھا کر کہا کہ واللہ میں نے تو ایسے لوگ نہیں دیکھے جو اپنے بڑے کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہوں۔ یہ عقیدت ہے جائز والی، ٹھیک ہے۔ آج اگر آپ کسی پیر ولی فقیر کے ساتھ یہ کرتے ہیں تو آپ حد سے آگے بھی گزر سکتے ہیں، لیکن صحابہ کے لیے اللہ کے رسول کے سامنے اور یہ چیزیں کرنا بالکل عین فطرت تھی کہ وہ نبی ان کے سامنے موجود تھے اور ان کے ساتھ ایسی ہی عقیدت ہونی چاہیے تھی۔ پھر عروہ بن مسعود ہوئے واپس گیا اور اس نے بھی آگے بات کہی، پھر کیا ہوا انشاءاللہ یہ آئندہ کے سبق میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔